الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 89 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کسی تعجب میں نہ ڈالیں، کوئی حیرانگی میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کو اسی کے ذریعے عذاب دے دنیا میں بھی، اور ان کی جانیں بھی اسی حالت میں نکلیں کہ وہ کفر ہی کر رہے ہوں۔ اب یہاں پہ جس طرح پچھلی آیات میں ہم مسلسل منافقین کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں، انہی کا سلسلہ آج کی آیات میں بھی چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو بظاہر یہاں پہ دنیا میں مال دولت بہت دے دیتا ہے، دنیا میں اپنی چالاکیوں سے مال دولت حاصل کر لیتے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز کہیں مسلمانوں کو جو صحیح راستے پہ چلنے والے ان کو کسی تعجب میں نہ ڈال دے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، ان کو بڑا مال دولت دے رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، منافقت میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اتنا کچھ ان کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب دے رہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں تعجب میں نہ ڈالیں، یہ کوئی ان کے اوپر کوئی نعمت کا ظہور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت کر رکھی ہے، بڑا اللہ تو ان سے راضی ہے، رضامندی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ یہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اسی مال دولت مال اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے، یعنی کہ دنیا کا مال اور اولاد بھی انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، انسان کے عذاب کی ایک شکل بن جاتا ہے۔ مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے انسان ایک دوسرے کو قتل کر جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، باپ بیٹا اس کو ایک دوسرے کو دشمن بن جاتے ہیں، بھائی بھائی رشتہ دار ایک دوسرے کو دشمن بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت کوئی نعمت کا ہی ایک سبب نہیں ہوتا ہے، ایک عذاب کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اولاد بھی اسی طریقے سے، اولاد کو انسان اتنا منت مرادیں لے لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اس کے ہدایت کی دعا نہیں مانگتا، بس اولاد ہی مانگتا ہے، وہ اولاد ہی بڑے ہو کے انسان کے لیے ایک عذاب شکل کی بن جاتی ہے، اولاد نافرمان نکل آتی ہے، اور کیا کیا کچھ نکل آتی ہے، ماں باپ کو یعنی کو رلا کر رکھ دیتی ہے بڑھاپے کے اندر۔ تو یہ چیزیں بھی ہر وقت کوئی نعمت کا ظہور نہیں ہے، یہ امتحان ہی بن جاتی ہے اور عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کہ یہی ہے کہ دنیا میں ان کو انہی کے ذریعے عذاب دے، وہ تزہق انفسہم وہم کافرون، اسی کفر میں ہی ان کی جان بھی نکل جائے، یعنی کہ جس حالت پہ یہ پہنچ چکے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ریجیکٹڈ ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ جاتی ہے نا، تو ایک سمجھو کہ مہر والے لوگ ہو گئے، اللہ ان سے کوئی راضی نہیں ہے، ان کو جو مال دولت دے رہا ہے یہ ان کے لیے ایک عذاب کی صورت ہی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بس یہ اسی حالت میں جائے جس حد تک نافرمانیاں کر چکے ہیں، اب یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں رہ گئے، اللہ کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں۔ تو یہ چیز تمہیں کسی تعجب میں نہ ڈالیں کو بڑا مال اولاد اللہ دے رہا ہے، کہ یہ کسی نعمت کی نشانی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ الحمد کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسی صورت مراد یعنی کہ قرآن کی صورت اترنا بھی ہے، اور صورت ویسے ہم عام طور پر اپنے زمانے میں استعمال کرتے ہیں کہ عجیب سی صورت بن گئی، عجیب صورت حال بن کے سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ اس سے مراد وہ صورت حال بھی ہو سکتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جب ان سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ تم جہاد کرو، جد و جہد کرو، اب اسٹرگل کرو، موقع آ گیا محنت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کو ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر کرو جہاد۔ اب تو کیا کرتے ہیں، استاذن کا اول الطول، ان کے جو اول الطول ہوتے ہیں، جن میں مقدور والے جو صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں، منہم ان میں سے، وقالوا کیا کرتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، کہ آپ ہمیں ذرا اجازت دیں، ہمیں چھوڑ دیں اس امتحان میں نہ ڈالیں، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہوں، پیچھے رہنے والے ہیں، ان کے فرنٹ پہ نہ جائیں، ہم پیچھے سے آپ کی سپورٹ کر دیں گے، ہم ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، بہانے بازی کر کے پیچھے رہنے والے بھی رہتے ہیں کہ ہم بس یہیں بیٹھ کے کام کر لیں، جو چیز چاہیے ہم یہیں پہ آپ کو فراہم کر دیں گے، تو آگے فرنٹ پہ ہم نہیں جانا کہ مشکل میں مشقت میں ہمیں نہ ڈالیں، یعنی کہ معذرتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے ان کی حالت، کا رضو بھی ان یکون مع الخوالف، وہ اسی پر راضی ہیں کہ بس پیچھے رہنے والے پہ رہیں، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے آگے نہ پڑھنا یہ ان کے مہر لگ جانے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے مرتبط ہو چکے ہیں کہ بس یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، جتنے ان کو چانسز سے انہوں نے گوا دیے، جہاں جہاں ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، اب جائیں، اب اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ پیچھے رہنے والے میں خوش رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہر کی نشانی ہے کہ اللہ ایسوں کو چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کو اپنے پاس بلائے، اپنا کام ان سے لے، یعنی کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کام لے لے، یہ بھی اللہ کی ایک چوائس ہوتی ہے، سمجھے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے کام لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے یہ پرفارم کریں کہ وہ درجات کو پائیں۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا سمجھے کہ سلیکشن ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو نہیں آگے جاتے وہ سمجھ لیں کہ ان کی طرف مہر لگ چکی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم ریجیکٹ ہو چکے ہیں، ہم یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، ہم تو لگنا پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول جو ہیں پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، وہ جدوجہد کرتے ہیں، وہ اسٹرگل کرتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ موقع جب آتا ہے کام کا تو پیچھے نہیں ہٹتے، وہ فرنٹ پہ سے لیڈ کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں جو کرنے کا کام ہوتا ہے، جس کے ان کا وقت ہوتا ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، نیکیاں انہی کو ملیں گی، یہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی نعمتیں، خیر جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ان کو میسر آئیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں. یعنی کہ پیچھے رہنے والے، معذرتیں کرنے والے اور پیچھے بیٹھے رہنے والے یہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بھلائیوں کے حقدار نہیں ہیں. ان کو جو بھلائیاں بظاہر ہمیں بھلائیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے بھلائیاں نہیں. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مال و اولاد جو ہیں وہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہے اللہ کی طرف سے. اس کو تم اللہ کی رضامندی شامل کو، یہ بھلائیاں نہ کو خیال کرو، یہ بھلائی کوئی نہیں ہے، یہ عذاب ہے ان کے لیے. بھلائی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ہیں، جب موقع ملے وہ بڑھ کر آگے ہیں، جہاد کریں، وہ جو اسٹرگل ہر طرح سے، وہ جان مالی بھی ہو جانی بھی ہو، یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے بھلائی کے مستحق بھی ہیں. وہ اولئک هم المفلحون، یہی ہے کامیاب. وہ کامیاب نہیں ہے دوسرے جو پیچھے ہٹ رہے ہیں پیچھے. ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جنت تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے رہنے کے ٹھکانے بنا رکھے ہیں ان کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو پھر آخرت کامیابی پا گیا، اصل سب سے بڑی کامیابی وہی ہے. دنیا میں رہ کے کسی نے اپنی چالاکیوں سے کوئی نمبر بنا لیے اپنے، تو وہ ویسے ہی عارضی کامیابی ہے، اس کے کوئی وقت نہیں ہے. دنیا تو ویسے ہی عارضی ایک پانی کے بلبلے کی طرح آج ہے اور کل نہیں ہے، اس کی تو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت نہیں ہے. اصل کامیابی وہی جو آخرت میں ملے گی. جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھلائیوں کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو کامیابی دی ہیں، ان کا نام بھی بلند ہوئے، ان کو اللہ نے مال دولت سے بھی نوازا. کوئی فقر و فاقے کی زندگی انہوں نے نہیں یہاں گزاری، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. دولت پوری دنیا سے سمٹ کر کے قدموں میں آ گئی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا نہیں مارا، اور آخرت میں جب نعمتیں ملی ہیں اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کو تم یہاں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے کیا کچھ اللہ نے نعمتیں وہاں پہ تیار کر رکھی ہیں. کامیابی بار اسی راستے کے اندر ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اب وہ وعدے اس کے غیب میں کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو اس کے کیا ثمرات، ہمیں کیا پھل اس کے ہمیں ملنے لگے ہیں. اب پرانی تاریخ بھی دیکھ لیں، جو صحابہ نے جو کی ہے، بظاہر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جانیں بھی پیش کی ہیں، انہوں نے مال بھی اپنے پیش کیے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بدلے میں اللہ نے کچھ دیا ہے. وہ ظاہر اس کا رزلٹ کچھ دیر بعد آتا ہے، چند سالوں میں کچھ آیا، وہ بظاہر غیب میں ہوتا ہے، غیب کے پردے میں ہوتا ہے، ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. فوری طور پہ وہ جدوجہد اسٹرگل سامنے ہوتی ہے جو کر رہی ہوتی ہے، اس وقت مال بھی پیش کرنا ہوتا ہے، جان بھی پیش کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کے پیچھے اس کی نعمتیں ہیں وہ غیب میں ہے. یہی ایمان بالغیب پہلی شرط ہے، جس میں سٹارٹ میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے بات کو مانتے ہیں. ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے نہیں کہ یہ ہم نے کیا، اس کا رزلٹ ہمیں یہ چلا آ رہا ہے آنکھوں سے نظر آ جائے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اصل چیز ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم نے کر گزرنا ہے، اس کے بعد غیب پہ آئے گا، ٹھیک ہے اس کا رزلٹ جو بھی ہوگا وہ اللہ بہتر ہی کرے گا. فی الحال اللہ کا حکم یہ ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے. باقی اللہ کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ غیب میں ہیں، وہ اللہ وعدے پورے کرے گا ضرور، یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، پورا پورا بتلا ملے گا، اس کا تمہیں ظلم ذرا برابر بھی نہیں ہوگا، بلکہ بڑھا چڑھا کے اللہ نے کئی گنا 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دینے کے اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں. تو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی تسلی جھوٹی نہیں دی جا رہی. اس کی طرف سے خوشخبری ہے جو کہ بارے میں ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے. تو اللہ کی بات میں شک و شبے کے ذرا برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات وہی کہ ہمارا ایمان بالغیب مضبوط ہونا چاہیے. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ ظاہر ہے غیب میں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، اللہ لوٹا کے دے گا. کیسے دے گا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں، وہ پردے کے پیچھے ہے. لیکن یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب اس نے وعدہ دیا ہے کیا ہے تو پھر وہ دے کے رہے گا، وہ ہم سے ہٹ نہیں سکتا کسی صورت. وہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بالغیب کو مضبوط فرمائے، اور جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، جو ہمیں وعدے سنائی ہیں، اس میں ہمارا کامل ایمان اللہ تعالیٰ ہمارا مضبوط فرمائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.